السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں انڈیا پاکستان کی مشہور ایک ڈش جس کا نام ہے کڑی پکوڑا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے سکھائیں گے کہ کڑی پکوڑا گھر میں کس طریقے سے تیار کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے پنجاب کی ایک مشہور ڈش کی ریسیپی جو ہے کڑی۔ کڑی تو آپ لوگوں کو سب کو بہت پسند ہوئے گی، تو ہم لوگ آج آپ کو بنانے سکھا رہے ہیں کہ کڑی گھر میں کس طریقے سے بناتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے لیا ہے تقریباً 1 لیٹر کے قریب ہم لوگوں نے لیا ہے لسی۔ تو سب سے پہلے اب اس کے اندر ڈالیں گے لال مرچ تقریباً آدھا چمچ کے قریب ہلدی ڈال رہے ہیں ہم لوگ اس کے اندر۔ اب اس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیا اس کے اندر، اور یہ گرم مسالہ کا پاؤڈر ہے تقریباً آدھا چمچ سے بھی کم، ٹھیک ہے۔ پھر ہم لوگوں نے لیا ہے تقریباً بیسن لیا ہے ہم لوگوں نے، آدھے پیالی کے قریب ہم نے بیسن لیا ہے، تو یہ بیسن ڈال دیں گے، اور اس کے بعد ڈالیں گے ہم لوگ اسے مکس کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے۔ جی دوستوں، ابھی ہم نے حسب ذائقہ تھوڑا نمک ڈال دینا ہے اس کے اندر، اور اب اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے۔ یہ ہم اسے مکس کر رہے ہیں، یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تاکہ سارے مسالے اور بیسن اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے جی۔ بہت ہی آسان ڈش ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے بنانے کا۔ یہ سب چیزیں مکس کر دی ہے ہم لوگوں نے اسے۔ جی دوستوں، اب ہم لوگوں نے کڑھائی میں تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے۔ یہ ہم لوگ تھوڑا سا آئل ڈال رہے ہیں کڑھائی میں، اسے گرم کر لیتے ہیں۔ جی دوستوں، آئل ہمارے تقریباً گرم ہو چکا ہے، اب اس میں ہم ایک چھوٹا کٹا ہوا پیاز تھوڑا سا ڈال دیں گے اس کے اندر، اور اسے فرائی کر لیں گے جی۔ اسے لائٹ براؤن کریں گے جی۔ جی دوستوں، اب ہمارا پیاز تقریباً لائٹ براؤن ہو چکے ہیں، اب اس کے اندر ہم لوگ آدھے چمچ کے قریب زیرہ ڈال رہے ہیں جی۔ اب ڈالیں گے ہم ادرک لہسن کا پیسٹ تھوڑا بنایا تھا 1 چمچ کے قریب، یہ ڈال دیں گے اس کے اندر، اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے جی۔ یہ کچھ پیسٹ تھا ہمارے پاس ٹماٹر کا، ہم لوگوں نے 2 چمچ کے قریب یہ ٹماٹر کا پیسٹ ڈال رہے ہیں اس کے اندر۔ جی ہمارا یہ مسالہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم لوگوں نے جو یہ پیسٹ بنایا ہوا تھا لسی میں سارا مسالہ ڈال کے، یہ اس کو ہم لوگوں نے چھان کے ڈالنا ہے اسے، تاکہ دانے دانے نہ بنے۔ اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے چھان کے جو ہم نے یہ مسالہ تیار کیا تھا اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ یہ جی ہم لوگ اسے چھان کے ڈال رہے ہیں تاکہ جو منہ میں دانے دانے سے آ جاتے ہیں مسالوں کے وہ نہ آئے جی۔ یہ سارا ہمارا جو لسی کا اس کا وہ پیسٹ تھا وہ سارا چلا گیا ہے دیگچی میں، اور یہ ہمارے بچ گیا جو دانے دانے سے تھے، تاکہ اس کی وجہ سے ٹیسٹ اکثر کڑی کا خراب ہو جاتا تھا۔ جس میں اب تھوڑا سا اور پانی ایڈ کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے، تو ابھی اس سے ہم تھوڑی دیر کے ہلاتے رہیں گے جب تک ابالا نہ آ جائے۔ جی دوستوں، ابھی جب تک اس کا ابالا نہیں آ جاتا اس وقت تک ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کو ہلاتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ جو لسی ہے اس کا جو پیسٹ ہے یہ سارا پھٹ جائے گا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ہلکے ہلکے جب تک یہ بوائل نہ ہو جائے، ایک دفعہ ابالا نہ آ جائے، آپ نے اس کو ہلکے ہلکے چمچ سے ہلاتے رہنا ہے جی۔ دوستوں، یہ بوائل ہونا شروع ہو گیا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کڑی پکنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اب ہم لوگ اس کو آنچ کو تھوڑا سا ہلکا کر دیں گے، اور ہلکی آنچ پہ تقریباً 1 گھنٹے کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، برتن ڈھک کے، اس کے اوپر ڈھکن ڈھک کے، اور اس دوران ہم لوگ پکوڑے تیار کر لیتے ہیں جی۔ انشاءاللہ پکوڑے تیار کر لیتے ہیں تاکہ کڑی میں ڈالیں اور مزے سے کڑی کھائیں۔ تو اب ہم لوگ پکوڑے تیار کرنے لگے ہیں، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے کیے ہیں کچھ جو آلو ہے وہ ہم لوگوں نے کٹنگ کی ہے، پیاز ہے، پالک ہے، دھنیا ہے، اور کٹی ہوئی ہری مرچ ہے جی، ثابت ہری مرچ ہے۔ تو ہم لوگ ایک باری باری یہ سب ایک باؤل میں ڈالیں گے۔ پہلے پیاز ڈال رہے ہیں ہم لوگ، اور آلو ڈال دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے پالک وغیرہ اور جو دھنیا تھے وہ ہم لوگوں نے ڈال دیے جی۔ اب ہم لوگ ڈالیں گے اس کے اندر کچھ مسالے،
جو پکوڑے بنانے لگے ہیں تو پکوڑوں کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے ڈالیں گے زیرہ، ثابت دھنیا ڈالیں گے ہم تقریباً آدھا چمچ کے قریب، کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے، لال مرچ ڈالیں گے تھوڑی سی ہم لوگ اس میں، اور یہ آدھا چمچ کے قریب چاٹ مسالہ ڈال دیں گے ہم پکوڑوں میں جی۔ اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں حسب ذائقہ نمک ڈالیں گے، جتنا آپ کو پسند ہے اس کے مطابق آپ نمک ڈالیں جی۔ دوستو اب ہم اس میں تقریباً آدھا کپ کے قریب پانی ڈال دیں گے، اور اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر بیسن جی۔ یہ ہم جی اس کے اندر بیسن ڈال رہے ہیں اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے۔ بیسن کوشش کریں کہ اچھی کوالٹی کا لیں، جتنا اچھی کوالٹی کا بیسن ہوگا اسی حساب سے آپ کے پکوڑے بھی اچھے بنیں گے۔ اسے اچھے طریقے سے ہم لوگ مکس کر لیتے ہیں جی۔ دوستوں ہم لوگ تھوڑا سا مزید اس میں بیسن ڈالیں گے، آپ اپنے اس کی ضرورت کے مطابق دیکھ لیجئے گا کہ پورا اچھے طریقے سے مکس ہو جائے بیسن، اتنا بیسن آپ اس میں یہ ڈالیے گا۔ یہ تقریباً ہمارا تیار ہو چکا ہے جی، پکوڑوں کا پیسٹ ہمارا بالکل تقریباً تیار ہو گیا جی۔ اب ہم لوگ پکوڑے فرائی کرنے لگے ہیں، تو ہم لوگ کو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پکوڑے اس میں، پکوڑوں کا جو پیسٹ بنایا ہے وہ اس میں ڈالیں گے آئل میں، اور اسے فرائی کریں گے جی۔ دوستوں یہ ہمارے پکوڑے بالکل تیار ہو چکے ہیں، تو ہم لوگ ان کو نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح باقی کے بھی پکوڑے آپ لوگوں نے سارے تیار کر لینے ہیں کڑی میں ڈالنے کے لیے۔ بالکل جذب ہو چکا ہے اور بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے، بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے، اس کا تھوڑا آئل نکلنے دینا ہے اچھی طریقے سے۔ تو اب ہم لوگوں نے ساتھ چاول بنایا، تو چاولوں کے ساتھ کڑی کھانے کا بہت ہی مزہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی، تو مہربانی کریں اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور آگے دوستوں کو بھی ہماری ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو اللہ حافظ دوستو۔